سوچ کے بتاؤ 56 سال کی عمر میں کیا عالم ہوگا. اور آؤ میرے نبی کے دیوانوں, قریب آ کر کے سنو, ایمان تازہ ہوگا. آپ نے ایک رات جاگ کر کے اگر یہ امت پوری زندگی اہل بیت کے نام پر جلسہ کرتی رہے, کانفرنس کرتی رہے, ذکر کرتی رہے, پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. آپ بولو گے کیسے؟ میں ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں. سید السند کے چہرے کو دیکھ کر خاک پائے مشائخ حسن اشرفی مصباحی عرض کرتا ہے, میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے, جمیل الشیم رسول نے, شفیع الامم رسول نے, صاحب جود و کرم رسول نے, حسنین کے نانا رسول نے, فاطمہ الزہرا کے بابا رسول نے, میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی تو جنت میں, فاطمہ جنت میں, حسن جنت میں, حسین جنت میں. اچھا اب میں عرض کرتا ہوں, جب میرے نبی نے آقا علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جنتی کہہ دیا, امام حسن کو جنتی کہہ دیا, امام حسین کو جنتی کہہ دیا, حضرت فاطمہ کو جنتی کہہ دیا, اب تو مولا علی کو خاموش ہو جانا چاہیے. خوشخبری مل گئی ہے, مگر واہ مولا حسین, یہ نبی کا گھرانہ ہے, یہ علی کا گھرانہ ہے, فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے, حسنین کریمین کا گھرانہ ہے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں جنت میں, فاطمہ جنت میں, حسن جنت میں, حسین جنت میں, یا رسول اللہ فمحبونا, میرے آقا ہم تو جنت میں ہیں, ہمارے غلام کہاں ہوں گے؟ کیا کہا نبی بھائی؟ فمحبونا, اور مجھ سے محبت ہے. میرے آقا میں جنت میں, فاطمہ جنت میں, حسن جنت میں, حسین جنت میں, ہم سب تو جنت میں چلے جائیں گے, ہمارے غلام کہاں ہوں گے, ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ یعنی مولا علی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے, لاک ڈاؤن بھی ہوگا پھر بھی ذکر اہل بیت بند نہیں ہوگا, نوٹ بندی ہوگی پھر بھی ذکر اہل بیت بند نہیں ہوگا, بالکل شٹل ڈاؤن ہوگا پھر بھی ذکر اہل بیت بند نہیں ہوگا. میرے عزیزوں, غربت ہوگی مگر ذکر حسین بند نہیں ہوگا, فقیری ہوگی مگر ذکر اہل بیت بند نہیں ہوگا, محتاجی ہوگی مگر ذکر اہل بیت بند نہیں ہوگا, لاکھ پابندی ہو مگر لوگ گلی گلی میں, کوچے کوچے میں, مسجد مسجد میں, مدرسے خانقاہ میں لوگ اپنے طریقے سے حسن کو بھی یاد کریں گے, حسین کو یاد کریں گے, علی کو یاد کریں گے, اہل بیت کو یاد کریں گے. ان کو انعام ملنا چاہیے, ان کو جو ہے جزا ملنی چاہیے, ان کو بدلہ ملنا چاہیے. رات کا 12 بجے گا پھر بھی ذکر اہل بیت ہوگا, رات کا 1 بجے گا پھر بھی ذکر اہل بیت ہوگا, رات کا 2 بجے گا پھر بھی ذکر اہل بیت ہوگا. کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہوگا پھر بھی کھچڑا بنائیں گے, سبیل لگائیں گے, پھر بھی جو ہے محفل حسینی کریں گے. تو ان کو انعام چاہیے. میرے آقا سے علی نے پوچھا, ہمارے غلام کہاں ہوں گے؟ نبی نے کہا, من ورائکم, علی تم سب آگے آگے جنت میں جاؤ گے, تمہارے غلام پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. صاحب فکر و نظر حد ولی کہتے ہیں, صاحب فکر و نظر حد ولی کہتے ہیں, کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. پوری عقیدتوں کے ساتھ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے چموتھا والو, خوش نصیب ہو, خوش نصیب ہو. لوگ سوئے ہیں گھر میں, کل چرچا ہوگا کہ محلے کے لوگ بیٹھے تھے, آل رسول کی سرپرستی تھی, پیرے طریقت بیٹھے تھے, خانقاہ ریاضیہ افضلیہ کے سجادہ نشین تھے, حضرت شاعر اسلام حضرت اسلم نوادنی تھے, حضرت جناب رضوان جو ہے افضلی تھے, ہمارے عزیزم عزیز
ترتیب اہل بیت افضلی تھے، یہ تمام بیٹھے تھے۔ شمیم بھائی خوش نصیب ہو کہ حسین کی محفل میں خون حسن و حسین آؤ سنو عزیزو، یہ نبی کا گھر ہے، علی کا گھر ہے۔ یہاں ٹوپی دیکھ کر نوازا نہیں جاتا، یہاں امامت دیکھ کر نوازا نہیں جاتا، یہاں جبہ دیکھ کر دیا نہیں جاتا، یہاں دل دیکھ کر نوازا جاتا ہے، دل دیکھ کر نوازا جاتا ہے۔ آؤ آؤ ذرا سا قریب آ جاؤ۔ آج دنیا کہتی ہے، ارے خدا کی قسم کیا بات ہے کہ لوگ ذکر اہل بیت بند نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ یہ چھوٹا چھوٹا بچہ جس کو باپ کا نام یاد نہیں، مولا حسین پاک کا نام یاد ہے، جس کو دادا کا نام یاد نہیں اسے حسین پاک کا نام یاد ہے، جس کو نانا کا نام یاد نہیں حسین پاک کا نام یاد ہے، جس کو اپنے گھر کی ماں بہنوں کا نام یاد نہیں، جو باپ کا نام کیا ہے تو کہے گا پاپا، اماں کا نام کیا ہے تو کہے گا ممی، اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے۔ مگر کیا بات ہے چموتھا والوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی مولا حسن بھی یاد ہے، حسین بھی یاد ہے، علی بھی یاد ہے، فاطمہ بھی یاد ہے، حضرت قاسم بھی یاد ہے، حضرت علی اکبر بھی یاد ہے، اور محمد بھی یاد ہے۔ محرم شریف کا چاند نکلا نہیں کہ بچے ہاتھ میں لکڑی لے کر یا حسن یا حسین کرنے لگتے ہیں، فتویٰ مولوی لگا لگا کر تھک گیا، مگر حسین پاک کا نعرہ بند نہیں ہوا، اس لیے کہ حسین پاک کی محبت کو بند کرنے والا انسان ہے، محبت ڈالنے والا رحمان ہے۔ یہ نبی کا خاندان، خدا کی قسم، ایک دن ایک لمحہ کی محبت بھی سال کی عبادت سے نبی کا خاندان، یہ وہ خاندان ہے جو دشمنوں کو بھی اپنے دامن میں چھپاتا ہے، یہ نبی کا خاندان۔ آؤ ایک عاشق کی شہادت سنو، امام تازہ حضرت قیس بن مسہب سیداب، حضرت تو پورے واقعات کربلا کے حافظ ہیں، اس لیے کہ واقعات کربلا ان کے گھر کی چیز ہے، ان کے قدموں کو چوم کر خاک پائے اپنے مشائخ عرض کرتے ہیں۔ حضرت قیس بن مسہب سیداب، امام تازہ ہوگا، بیٹا امام تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت قیس بن مسہب سیدابی ہیں کون؟ امام حسین کے غلام، امام حسین پاک نے مقام حاجت سے ان کو ایک خط دے کر کے بھیجا، جاؤ کوفہ والوں کو بتا دینا 2-4 روز میں پہنچنے والا ہوں، دور سے سننا۔ پہنچ گئے، جب گئے کیا دیکھا؟ حسین بن نمیر جو ہے، تازہ حسین بن نمیر میں ابن نمیر جو ہے فوجی لے کر یہ جاسوسی کر رہا ہے، کوئی اجنبی میلا کہ اس کو گرفتار کر۔ حضرت قیس کو دیکھا، پکڑ لیا، پکڑ کے لے گیا گورنر ہاؤس عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، کہا یہ پکڑا گیا ہے، یہ جاسوس ہے، یہ امام حسین کا آدمی ہے، اس کے پاس خط بھی ہے امام حسین کا۔ بولا خط نکالو، خط نکالا گیا، خط میں لکھا تھا میں 2-4 روز میں آنے والا ہوں۔ کہا اچھا حسین کا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ سنو، اگر تم کو اپنی جان پیاری ہے تو تم گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھ جاؤ، اور چڑھنے کے بعد وہاں سے حسین کی برائی کرو، حسین کے بابا علی کی برائی کرو، تب
تو تم بچ سکتے ہو. اگر تم نے ان کی برائی نہیں کیا تو تمہارا سر جسم سے الگ کر دیا جائے گا. اس وقت یہ جملہ کہلایا گا جب حضرت مسلم بن عقیل شہید کیے جا چکے ہیں, حضرت ہانی بن عروہ شہید ہو گئے, حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے چھوٹے چھوٹے حضرت ابراہیم و محمد شہید ہو گئے. تلوار ابن زیاد کے پاس, فوج ابن زیاد کے پاس, طاقت و قوت ابن زیاد کے پاس, اسلحے ابن زیاد کے پاس, دربار ابن زیاد کا. اگر حسین پاک کی تعریف کیا تو جان جائے گی, برائی کیا تو جان بچے گی, مگر وار حسینی ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا حسین. اب سنو, وار حسینی حضرت قیس گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ گئے نظام بھائی. اب جب چڑھے تو کہا ایک کوفیوں, نیچے کوفی ہے, نیچے ابن زیاد کی فوج ہے, ابن زیاد ہے, کہا کوفیوں اس پورے روئے زمین پر اگر سب سے افضل و اعلیٰ کوئی ہے تو اس شخصیت کا نام حسین بن علی ہے. حسین سب سے افضل ہے, ان کے ابا علی سب سے افضل ہے. اللہ اکبر. تلوار ہم تو پنکھا کے سائے میں بھی ذکر حسین نہیں کر پا رہے. لوگ سوئے ہیں, بھاگے ہیں, یہاں وہاں پڑے ہیں, اخلاق کی گراوٹ نکلی ہے, مگر آؤ قربان جاؤ, وہ تلوار کے سائے میں بھی حسین پاک کا خطبہ پڑھ رہے ہیں, یزیدیوں کے سامنے بھی حسین پاک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. دنیا کو بتا دیا جو دشمنوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کے حق بلند کرے اسے حسینی کہتے ہیں. اسی لیے تو زمانہ کو ڈر کیوں لگتا ہے کربلا سننے سے. لوگ کہتے ہیں کربلا بیان نہ کرو, لوگ کہتے ہیں واقعات کربلا نہ سناؤ, لوگ کہتے ہیں ذکر حسین نہ کرو, لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا تذکرہ نہ کرو, ان کے غلاموں کا ذکر نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر بزدل کو طاقتور بنانا ہے تو دولت سے کام نہیں چلے گا, حسین کا ذکر سنانا ہوگا. بزدل بھی طاقتور بن جائے, بزدل بھی طاقتور بن جائے.